کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ماہ محرم الحرام شریف کے واقعات کربلا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور پہلی قسط آپ نے اس کی سماعت کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج اس کی دوسری قسط کا بیان ہوگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مٹ گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے، مٹ گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، سید الانس والجن، محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں درود پاک پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد واہل بیت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، آپ نے پہلی قسط میں سماعت کیا تھا کہ امام عالی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، سیدنا امام حمام عالی مقام، سیدنا سرکار امام الہدا، صاحب جود و عطا، منبع علم و سخا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مقام حاجر میں پہنچے تو آپ نے اپنے ایک مخلص قیس ابن مسہر سیداوی کو خط دے کر بھیجا، اور وہ خط لے کر گئے تو ان کو شہید کر دیا گیا، اوپر سے انہیں پھینک دیا گیا نیچے چھت پر سے، اور وہ شہید ہو گئے۔ اور جب امام عالی مقام اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک کنویں پر آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن متی سے ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا: یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ادھر کیسے تشریف لائے؟ حضرت امام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ انہوں نے کہا: میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حرمت اسلام، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہ کیجئے، آپ کوفہ ہرگز نہ جائیے، وہاں یقیناً آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا تھا: لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے۔ یہ آپ اتنا یہاں تک کل سماعت کر چکے، اس سے پہلے والی قسط میں سماعت کر چکے تھے۔ اب آگے سماعت کریں کہ جب حضرت امام عالی مقام
سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور مقام زرود میں آپ نے قیام فرمایا تو وہاں کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ زہیر ابن قیس بجلی کا خیمہ ہے جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ شروع میں ان کو اہل بیت رسالت سے کوئی عقیدت نہ تھی۔ آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ملنے سے انکار کرنا چاہا تو ان کی بیوی نے کہا، واہ کیا غضب کی بات ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیں۔ بیوی کی بات سے متاثر ہو کر وہ حضرت کے پاس گئے اور بہت جلد خوش واپس ہو کر اپنا خیمہ اور کل ساز و سامان آپ کی طرف بھجوا دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جاؤ۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہے رہے اور جو چاہے چلا جائے اور یہ سمجھ کر جائے کہ یہ میری آخری ملاقات ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آپ نے کہا، میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں، سنو۔ جنگ بلنجر میں خدا تعالی نے ہم کو فتح عطا فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے پوچھا کہ فتح و مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا ہاں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل کرو گے، لہذا میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت زہیر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے یہاں تک کہ کربلا میں آپ کے دشمنوں سے لڑ کر شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ تبریز جلد دوم صفحہ نمبر 225 کے حوالے سے میں نے یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی تک کوفہ کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے۔ جب آپ مقام ثعلبیہ میں پہنچے تو بکیر ابن شعبہ اسدی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما پڑھا۔ عبداللہ ابن سلیم اور مزری ابن مشعمل اسدی جو حج سے فارغ ہو کر مقام زرود میں حسینی قافلہ سے آ کر ملے تھے، انہوں نے امام عالی مقام سے کہا، خدا کے واسطے آپ اپنی اور اپنے گھر بھر کی جان خطرے میں نہ ڈالیں، یہیں سے واپس ہو جائیں، اس لیے کہ کوفہ میں آپ کا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو بلانے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت مسلم کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے اور یا ہم بھی ان کی طرح قتل نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد۔ حضرت نے اسدیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، ان لوگوں کے بعد زندگی میں کچھ لطف نہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں سے بعض لوگوں نے کہا، آپ کی اور مسلم کی برابری نہیں، جب آپ کوفہ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں کے سب لوگ آپ کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ حضرت نے اس خیال کی تائید نہیں فرمائی بلکہ خاموش رہے۔ اللہ الصمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو یقین ہو چلا تھا یہی وہ سفر ہے جس کی خبر دی گئی تھی اور وہ شہادت جو میرا مقدر ہے اور جس کا بیان میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، اس کا وقت قریب آنے والا ہے۔ الغرض پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا اور ابھی تک سب لوگوں کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نہ تھی۔ جب آپ مقام زبالہ میں پہنچے تو اسی جگہ پر آپ نے پورے قافلے والوں سے فرمایا کہ ہمیں یہ دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ حضرات، امام عالی مقام کے اس فرمان کو غور سے سنیے کہ ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ کس نے دعویٰ کیا تھا اطاعت کا؟ انہی شیعوں نے دعویٰ کیا تھا، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کون تھے جو اپنے وعدے سے مکر گئے؟ وہی شیعہ تھے۔
ہاں حضرات، امام عالی مقام نے فرمایا لہذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ بہت سے عرب جو راستے میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، اس اعلان کے سنتے ہی تقریباً سب داہنے بائیں طرف روانہ ہو گئے، اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ محرم 60 ہجری کی پہلی تاریخ کو جبکہ آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے، حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پانی پلوایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکا، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور اذان پڑھی گئی تو آپ نے حمد و صلات کے بعد حر اور اس کی فوج کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدائے تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم رہو تو میں آ ہی گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے سب تیار ہو جائیں۔ پھر خیمے سے باہر تشریف لائے اور اس وقت بھی دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق والوں کا حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، ہم اہل بیت نبوت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لہذا اگر تم لوگ ہم کو نہیں پسند کرتے ہو اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی جو تمہارے خطوط سے ظاہر ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا، بخدا ہمیں نہیں معلوم وہ کیسے خطوط ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ نے خطوط کے تھیلے کو منگا کر سب کے سامنے الٹ دیا۔ حر نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ مل جائیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا، اس مطلب کے حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حر نے واپس ہونے سے روکا۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھ پر روئے، آخر تیرا کیا مطلب ہے؟ حر نے کہا، خدا کی قسم، اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسا ہی کہتا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر میں بھلائی کے ساتھ ہی کروں گا۔ امام نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح تکرار ہوتی رہی۔ آخر میں حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک میں ابن زیاد کی رائے نہ معلوم کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو نہ مدینہ کی طرف۔ آپ کو اس کی یہ بات معقول معلوم ہوئی۔ آپ قادسیہ اور عزیب کی راہ سے بائیں مڑ کر چلنے لگے، ساتھ ساتھ حر بھی چلتا رہا۔ حضرات، جب امام کا قافلہ قصر بنی مقاتل پہنچا تو آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ تھوڑی دوری پر حر بھی ٹھہرا۔ آدھی رات کے بعد آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ پانی بھر لو اور چلو۔ ابھی تھوڑی دیر چلے تھے کہ ذرا آنکھ لگ گئی، پھر چونک گئے اور 3 بار فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین،
یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آئے، عرض کیا ابا جان اس وقت یہ کلمات زبان پر کیسے جاری ہوئے؟ فرمایا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا ایک سماع کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ صاحبزادے نے کہا خدا تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس خدا ذوالجلال کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، ہم حق پر ہیں۔ بہادر صاحبزادے نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ تمہیں وہ جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی ہو۔ حضرات، جب آپ کا قافلہ نینوا میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، سب ٹہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، حر کو سلام کیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو۔ آپ کو معلوم ہے ابن زیاد کے بارے میں نے بتایا تھا، بدنہاد کو یزید نے بھیجا تھا بصرہ سے، وہ بصرہ کا گورنر تھا کہ تو جا اور کوفہ کا گورنر بن جا اور تو حسین ابن علی سے میری بیعت لے، اگر بیعت وہ کرنے کو تیار نہ ہو تو ان کے ساتھ قتال کرنا اور انہیں تو قتل کر دینا۔ اللہ اکبر، یہی ابن زیاد بدنہاد ہے۔ اس کی طرف سے یہ خط لے کر آیا جو حر کو دیا، اس میں لکھا تھا حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری کی ہمیں اطلاع دے اور تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ ہمارے حکم پر عمل نہ ہو جائے۔ حر نے امام اور ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں غازریہ یا شفیہ میں ٹہرنے دو۔ حر نے کہا ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹہرانے کا حکم دیا گیا ہے اور نگران ہمارے ساتھ ہے، ابن زیاد کو ہمارے طرز عمل کی اطلاع کر دے گا۔ حر کے اس جواب پر حضرت امام کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت زہیر ابن قیس نے کہا یا ابن رسول اللہ، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے، اس لیے کہ وہ اتنے ہوں گے کہ ہم کو ان سے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔ مگر حضرت نے فرمایا ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے حر سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو۔ حر خاموش رہا اور آپ بائیں طرف چل پڑے۔ ابھی آپ تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے سپاہیوں نے آ کر روک دیا اور کہا بس یہیں اتر پڑیے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا هذه کربلاء موضع کرب وبلا، هذا مناخ رکابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا۔ یہ کربلا ہے، کربلا جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نور الابصار صفحہ نمبر 117 کے حوالے سے میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں۔ سامعین حضرات ذرا غور کیجئے، وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں کلام کرتے ہیں، وہ دیکھیں ان کے نواسے جانتے ہیں یہی ہمارا مقتل ہے، یہی ہمارا مذبح ہے، یہی ہمارے نوجوان ذبح کیے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے، اور یہی ہمارے کجاوے رکھے جائیں گے، اور یہی ہمارے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ملیں گی۔ یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرات، جب نواسے کا عالم یہ ہے تو پھر نانا جان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ محرم 61 ہجری کی 2 تاریخ پنج شنبہ یعنی جمعرات کا دن تھا جب حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابن زیاد کو اس بات کی اطلاع دی۔ یہ وقت وہ تھا جبکہ ایران میں بغاوت ہو گئی تھی جس کو فروغ کرنے کے لیے عمر ابن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنایا گیا تھا۔ کون عمر ابن سعد؟ یہ عمر ابن سعد وہی ہے جو دنیا کی لالچ میں آ کر
امام عالی مقام سے لڑنے کے لیے کربلا پہنچ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ مشہور صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب سے پہلا تیر اسلام کی طرف سے کفر کی طرف چلایا تھا، کافروں کی طرف، حق کی طرف سے باطل کی طرف چلایا تھا، یہ وہی عظیم الشان صحابی رسول ہیں۔ ان کا بیٹا ننگے خاندان عمر ابن سعد، اس کو ایران کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے عمر ابن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنایا گیا تھا اور رے کی حکومت کا پروانہ لکھ کر دیا گیا تھا۔ ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ نکل کر ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ ابن زیاد بدنہاد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ پہلے حسین کی مہم سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف روانہ ہو۔ عمر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ایسے عظیم الشان صحابی کا بیٹا تھا، مگر ناہنجار نکلا، ننگے خاندان نکلا۔ وہ عمر ابن سعد نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس امر کے لیے نہ بھیجیں۔ ابن زیاد نے کہا اگر حسین کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے ہو تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤ۔ ابن سعد نے کہا اس معاملے پر غور کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت دیجیے۔ پھر آخر پوری رات وہ سوچتا رہا، ایک طرف رے کی حکومت، دوسری طرف اللہ اکبر امام حسین سے لڑنا جہنم میں جانے کا باعث ہوگا۔ ایک طرف رے کی حکومت ہے، دوسری طرف جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ اگر میں امام حسین کے مقابلے پر نہیں گیا تو یہ رے کی حکومت چلی جائے گی جو خوشنما خطہ ہے، اور اگر میں رے کی حکومت کی لالچ میں امام حسین سے قتال کے لیے چلا گیا تو میرے لیے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے۔ اللہ اکبر، پوری رات کروٹ بدلتے گزر گئی۔ آخر اس کی آنکھوں پر دنیاوی لالچ کا پردہ چھا گیا اور لالچ میں آ کر وہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ دنیا کی لالچ، یہ حرص و طمع نہ جانے انسان سے کیا کیا کروا بیٹھتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عظیم الشان صحابی رسول کا بیٹا، نواسہ رسول کی عظمتوں کو جاننے والا، یقیناً اپنے باپ سے بھی اس نے امام حسین کی فضیلتیں سنی ہوں گی، لیکن دنیاوی لالچ میں آ کر نہ ہو گیا۔ دنیاوی لالچ نے اسے کہیں کا نہ رہنے دیا، بس دنیاوی لالچ میں آ گیا اور نواسہ رسول پر تلوار اٹھانے کو تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر حضرات، درد سے ہمارا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا عالم ہے، یہ کیسا اندھیر ہے۔ ارے اس رسول کی امت اپنے ہی نبی کے نواسے کے خون کی پیاسی ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جس مقدس صحابہ کے بیٹے ہیں دنیاوی لالچ میں آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہائے، یہ کیا اندھیر ہے، یہ کیسی دنیا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ حضرات، یہ عمر ابن سعد جس کو ایران کی بغاوت سر کرنے کے لیے 4000 کا لشکر دیا گیا تھا، وہی 4000 کی فوج ساتھ لے کر 3 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ 61 ہجری، 60 پر 61 ہجری، 3 محرم کو عمر ابن سعد کربلا پہنچا 4000 کا لشکر لے کر، اور پھر برابر کمک پہنچتی رہی، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے
کہ حضرت امام اعلیٰ جدہ علیہ السلام کے ساتھ کل 82 آدمی ہیں، جن میں بیویاں اور بچے بھی ہیں، اور پھر جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، اسی لیے لڑائی کے سامان بھی نہیں رکھتے تھے، مگر اہل بیت نبوت کی شجاعت و بہادری کا ابن زیاد کے دل پر اتنا اثر تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار بھیج دیا۔ 2 گنی 4 گنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہیں سمجھا۔ کوفہ کے تمام قابل جنگ افراد کو کربلا میں بھیج دیا۔ اس کے باوجود لوگوں کے دل خوف زدہ ہیں، جنگ آزما دلاوروں کے حوصلے پست ہیں۔ آخر مجبوراً ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ لشکر امام پر پانی بند کر دیا جائے، تب ان کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ وہ نامردو یزیدیو، منافقت نے تمہارے اندر بزدلی پیدا کر دی، دنیا کی لالچ نے تمہارے اندر بزدلی پیدا کر دی۔ جب امام علی مقام کی محبت دل سے نکل گئی، یقیناً اس دل میں دنیا کی محبت آ گئی، اور جب دنیا کی محبت آ گئی تو تم بزدل بن گئے۔ یہی وجہ تھی 82 افراد کے مقابلے میں 22,000 لشکر بھیجا گیا۔ اللہ الصمد۔ اسی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ان لوگوں پر ہاشمی نوجوانوں اور سیدہ کے لال، علی کے نور نظر، مصطفیٰ کے لخت جگر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت اور خوف کس قدر چھایا ہوا تھا۔ حضرات، چنانچہ ابن سعد نے عمر ابن حجاج کو 500 سواروں کے ایک دستے کے ساتھ دریائے فرات پر مقرر کر دیا تاکہ امام اور ان کے ساتھی پانی کی ایک بوند نہ لے سکے۔ میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر مکرم حضرت علامہ حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خاک ہو کر خشک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خاک ہو کر خشک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اللہ اللہ۔ حضرات، یہ واقعہ حضرت امام علی جدہ علیہ السلام کے شہید ہونے سے 3 دن پہلے کا ہے۔ ابن سعد نے حضرت امام کے پاس آدمی بھیجا کہ ان سے پوچھو وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا ہے، اب اگر میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے اپنا سوال اور حضرت کا جواب لکھ کر ابن زیاد بدن ہاتھ کو بھیج دیا۔ اس نے ابن سعد کو جواب میں لکھا کہ تم حسین اور ان کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اگر وہ بیعت کر لیں گے تو ان کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ ابن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا میں سمجھ گیا ابن زیاد کو امن و عافیت منظور نہیں۔ حضرت امام علی جدہ علیہ السلام نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات میں ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے درمیان آیا۔ آپ بھی 20 سواروں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پھر دونوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا اور تنہائی میں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں حضرت امام نے فرمایا میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے تم جسے چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ نمبر 1، جہاں سے میں آیا ہوں وہیں مجھے واپس چلے جانے دو۔ نمبر 2، مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ نمبر 3، مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو۔ اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل سکتے ہو، میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، کہیں پر بھی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، دے دوں گا، ہاں معاملہ طے کر لوں گا، یہ فرمایا۔ لیکن
ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، بیعت کر لوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ اتنا نرم اور سلجھا ہوا تھا کہ ابن سعد نے اقرار کیا کہ آپ صلح کے راستے پر ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو لکھا کہ خدا تعالی نے آگ کا شعلہ بجھا دیا اور اتفاق کی صورت پیدا فرما دی اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا۔ پھر حضرت امام کی پیش کی ہوئی تینوں باتیں تحریر کی اور آخر میں اپنی رائے بھی لکھی کہ اب اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا یہ تحریر ایسے شخص کی ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا شفیق ہے۔ اچھا، میں نے منظور کر لیا۔ یہ سن کر بدبخت شمر ذل جوشن اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کیا آپ یہ بات ان کی قبول کرتے جبکہ وہ آپ کی زمین پر اترے ہوئے ہیں اور آپ کے پہلو میں ہیں؟ واللہ اگر وہ آپ کی اطاعت کے بغیر یہاں سے چلے گئے تو قوت و غلبہ ان کے لیے ہوگا اور عاجزی و کمزوری آپ کے لیے۔ میری رائے میں آپ کی خواہش کبھی نہیں منظور، میری رائے میں ان کی خواہش کبھی منظور نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذلت اور کمزوری کی نشانی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اور ان کے تمام ساتھی آپ کے حکم پر سر جھکا دیں، پھر اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کو اس کا حق ہے، اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی اختیار ہے۔ رہی ابن سعد کی بات تو خدا کی قسم مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ حسین اور وہ رات بھر بیٹھے باتیں کیا کرتے ہیں۔ شمر خبیث کی اس فتنہ پرور تقریر سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی۔ کہا تم نے بہترین مشورہ دیا ہے، اور پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم حسین کے بچانے کی فکر کرو اور سفارشی بن کر ان کی سلامتی چاہو۔ دیکھو، اگر حسین اور ان کے تمام ساتھی میرے حکم پر سر جھکا دیں تو ان کو میرے پاس پہنچا دو، اور اگر نہ مانے تو سب کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو اور حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر رونڈ ڈالو، اس لیے کہ وہ اسی کے مستحق ہے معاذ اللہ۔ اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہمارا لشکر شمر کے حوالے کر دو، وہ ہمارے حکم پر پورا عمل کرے گا۔ حضرات، یہ خط اس نے شمر کے سپرد کیا اور زبانی کہہ دیا کہ اگر ابن سعد میرے حکم پر عمل نہ کرے تو پہلے تم اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن سعد نے جب یہ خط پڑھا تو شمر سے کہا کمبخت، تم نے یہ کیا کیا؟ خدا تجھے غارت کرے، تو میرے پاس یہ کیا لایا ہے؟ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بننے کی امید تھی۔ خدا کی قسم حسین کبھی ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ شمر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ دشمن کو قتل کرو گے یا لشکر میرے سپرد کرو گے؟ ابن سعد جو دنیا پر جان دینے والا اور بدبخت ازلی تھا، اس نے کہا میں لشکر تمہارے سپرد نہیں کروں گا بلکہ یہ مہم میں خود ہی سر کروں گا۔ چنانچہ اس نے فوراً حملے کا حکم دے دیا۔ یہ محرم شریف 61 ہجری کی 9 تاریخ جمعرات کا دن اور شام کا وقت تھا۔ حضرت امام علی جدہ علیہ السلام نماز عصر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پاس آئیں اور آپ کو جگا کر کہا دیکھیے دشمن کے فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور نے مجھ سے فرمایا انک تروح الینا، تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ
یہ خواب سن کر بے قرار ہو گئی اور روتے ہوئے کہا یا ویلتا، ہائے مصیبت، آپ نے فرمایا صبر کرو، خاموش رہو، اللہ مالک ہے۔ پھر امام نے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ سے فرمایا پوچھو اس وقت حملے کا کیا سبب ہے؟ حضرت عباس فوج کے سامنے آئے اور پوچھا، جواب ملا ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی اطاعت کریں اور یا تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب سے امام عالی مقام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات بھر ہم اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، توبہ و استغفار کر لیں۔ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں نماز اور دعا و استغفار سے کتنی محبت رکھتا ہوں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فوج کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے تو انہوں نے یہ بات مان لی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر فرمائی۔ سب تعریفیں خدا تعالیٰ کے لیے ہیں، آرام و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اے اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے ہمیں اہل بیت نبوت کی عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم دیا، دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور دل آگاہ کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں جانتا، اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار و صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ خدا تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت ہے۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اسی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی تم پر الزام نہیں۔ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ امام عالی مقام کی تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، سب نے بیک زبان کہا کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم یہ ہم سے ہرگز نہ ہوگا، بلکہ ہم آپ کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ خدا تعالی ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی کھڑے ہوئے اور کہا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے، اور تلوار چلاؤں گا جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے گا۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے تو بھی میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا، اور اس طرح میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا خدا کی قسم آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے کی کیسی حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا، اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی، اور اسی طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ ہوگا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، اور یہ تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے، پھر اس کے بعد دائمی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرات، حضرت زہیر ابن قین نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، ایسے ہی میرے ساتھ 1000 مرتبہ ہو، مگر خدا تعالی آپ کو اور آپ کے جوانوں کو بچا لے۔ غرض ہے کہ اسی طرح آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی اپنی عقیدت اور جانثاری ظاہر کی، اور سب کا مطلب یہی تھا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے جدا ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے ہاتھوں، اپنی گردنوں اور اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچائیں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز و دعا، توبہ و استغفار میں ساری رات گزار دی، اور اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دیں تاکہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ بہاروں پر گیا آج آرائش گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ حضرات، اب اس کے بعد 10 محرم الحرام کے واقعات انشاءاللہ العظیم اگلی قسط میں آپ سماعت کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔